ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ بہر اپنی سواری کھڑی کی اور آپ علیہ السلام حسب معمول دوسروں کی اس انداز میں مدد فرمایا کرتے تھے کہ دوسروں کو محسوس نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک عربی بدو کو کہا کہ آپ میرے گھوڑے کی سواری کا خیال رکھ لو، تب تک میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھنے تشریف لے گئے۔ نماز کے بعد واپس آئے تو وہ سواری تو وہاں موجود تھی، لیکن وہ شخص وہاں موجود نہیں تھا، اور سواری کے اوپر جو چادر بچھائی جاتی ہے سواری کے بیٹھنے کی، چمڑے کی چادر، وہ بھی موجود نہیں تھی۔ تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے۔ بہرحال آپ بازار تشریف لے گئے اور کباڑیے کی دکان سے وہ چمڑا خریدنے کے لیے انہوں نے کہا کہ مجھے چمڑا چاہیے۔ تو دکاندار نے کہا کہ آقا، یہ ایک شخص ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرے پاس 2 درہم میں بیچ کے گیا ہے، تو آپ 2 درہم میں ہی لے لیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ اپنے رزق حلال کو چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے رزق حرام بنا لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ نماز ادا کرنے کے بعد اس شخص کو اجرت کے طور پر 2 درہم ادا کروں گا، لیکن وہ 2 درہم اس کے لیے حلال کے ہوتے، اس نے صبر نہیں کیا اور وہ چوری کر کے 2 درہم کما کے لے تو گیا ہے، یہی 2 درہم اس کے لیے اب حرام کی کمائی ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام کی سیرت کے مطابق میں بندہ ناچیز کوشش کرتا ہوں بچپن سے ہی، ایک جو ہمارے والدین کی تربیت ہے کہ دوسروں کی کسی نہ کسی انداز میں مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس دور اور آج کے دور میں فرق کیا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ابھی چند دن پہلے میں جب لاہور سے علی پور گیا تو وہاں بس سٹینڈ پر پہنچتے ہی میں نے کرایہ والے موٹر سائیکل پر گھر تک جانے کا کہا موٹر سائیکل کرایہ والوں کو، تو مجھے اندازہ ہے، بلکہ مجھے پتہ ہے کہ 300-400 روپے کرایہ لیتے ہیں۔ تو اذان فجر کا ٹائم تھا، صبح صبح کا ٹائم تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ 100-200 روپے اس کو میں اضافی دوں گا، صبح کی روزی ہے، تاکہ اس کے لیے بھی ایک مناسب روزی ہو جائے، اور اس میں نہ ہم غریب ہو سکتے ہیں نہ وہ امیر ہو سکتے ہیں 100-200 میں۔ تو بار بار کافی سارے لوگ تھے، بار بار ایک بار بندہ ریکویسٹ کر رہا تھا پلیز میرے ساتھ چلیں، تو میں نے سوچا کہ یہ شاید ضرورت مند ہوگا، تو اس نے کہا میں 500 روپے لوں گا۔ میں نے کہا کوئی نہیں، 500 روپے دوں گا، تم چلو میرے ساتھ۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے 500 روپے اسے دیتے ہوئے میں نے کہا کہ رکو، ناشتہ بھی میری طرف سے۔ جیسے ہی میں نے جیب سے پیسے نکالے اس کی نیت بدل گئی، پیسے دیکھ کر بولنے لگا کہ جناب میں نے تو 700 روپے مانگے تھے، اور 700 روپے بھی لوں گا اور ناشتہ کے پیسے بھی علاوہ لوں گا آپ سے۔ تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو، میں پروف کر سکتا ہوں کہ تم نے 500 روپے طے کیے تھے، اب یہ تمہاری مرضی ہے، صبح صبح کا ٹائم ہے، تم 100-200 روپے حرام کے کما لو جھوٹ بول کر، یا پھر سچ سچ بول دو کہ میں نے تو 500 روپے مانگے تھے، مجھے 200-300 اضافی دے دیں تاکہ بچوں کے لیے بھی کچھ کھانا لے کر جاؤں۔ تو وہ شرمندہ ہوا اور اس نے تسلیم کیا کہ میں نے 500 طے کیے تھے، لیکن پلیز تھوڑے سے پیسے اور بھی دے دیں۔ تو وہ ایک ان پڑھ ڈرائیور تھا۔ 2-3 دن بعد واپس میں لاہور پہنچا، وہاں بس سٹینڈ سے مجھے ناظرہ آفس تک جانا تھا، میں نے موبائل نکالا، اوبر بائک ڈرائیو پر میں سفر کرتا ہوں لاہور میں، تو 400 روپے کرایہ ایپ نے بتایا اور بائکیا والا آ گیا۔ تو اس نے مجھے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ شاید یہ مسافر ہے اور لاہور شہر نہیں جانتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ جس لوکیشن پر آپ جانا چاہتے ہیں ایپ کے مطابق آپ کو 400 روپے دینے پڑیں گے، لیکن آپ جہاں بتا رہے ہو کہ ناظرہ آفس، وہ تھوڑا فاصلے پر ہے آپ کی لوکیشن کے، لہٰذا آپ تو 200-250 اضافی دے دیجیے گا، آپ کو وہاں تک چھوڑ کے آؤں گا۔ میں نے کہا کہ جناب میں نے لوکیشن صحیح سلیکٹ کی ہے اور اسی لوکیشن پر ہی میں نے جانا ہے، اور اس کا کرایہ یہی بنتا ہے، 200-250 آپ کو نہیں دوں گا، تو میں ابھی ایپ سے اپنی ڈرائیو کینسل کرتا ہوں، دوبارہ تم سلیکٹ کر کے دو مجھے تاکہ میں وہاں پر جا سکوں۔ کہتے نہیں نہیں، آپ رہنے دیں، اس سے آپ کینسل نہ کریں، اس سے 20-30 پہ آپ کو بھی کٹوتی ہوگی، میری بھی کٹوتی ہوگی، تو لہٰذا آپ مہربانی کریں، آپ چلیں، جتنی آپ کا دل کرے آپ اضافی دے دیجیے گا۔ تو وہ خیر پڑھا لکھا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں
اس سے کم پڑھا لکھا نہیں ہوں. بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلو میرے ساتھ. میں نے تو دل میں ارادہ کیا ہوتا یہ صبح کا ٹائم ہے، اذان فجر کے ٹائم میں لاہور پہنچا تھا، تو اندھیرے کا ٹائم تھا، تو میں نے کہا 100 200 اس کو ناشتے کے اضافی دوں گا. اگر 400 روپے ایپ کے مطابق کرایہ بنتا ہے تو میں اس کو 600 روپے دے دوں گا. یہ میں نے دل میں پہلے ہی ارادہ کیا ہوا تھا. لیکن اس بندے نے مجھے کہا کہ آپ 200 روپے مجھے اضافہ دیجیے گا، کیونکہ آپ کی لوکیشن کے علاوہ میں آپ کو چھوڑنے جا رہا ہوں. تو یہ پڑھا لکھا ڈرائیور تھا، اس نے اگر وہ صبر و شکر کر لیتا تو یہ 200 روپے اس کو حلال کے مل جانے تھے، لیکن اس نے جھوٹ بول کر اپنے لیے حرام بنا لیا. اور اسی جگہ سے واپس میں بس سٹینڈ پر آیا نادرا آفس سے واپس، تو ایپ لوکیشن کے مطابق بالکل سیم وہی لوکیشن تھی، کوئی بھی فرق نہیں تھا. تو واپس آیا تو 300 روپے میں. ڈرائیور نے کہا کہ بس مجھے 300 روپے ہی دے دیں. یہ شاید اس ان 3 ڈرائیوروں میں 3 کہانی میں پہلا شخص تھا جو بالکل ایمانداری سے اس نے کہا کہ مجھے صرف 300 روپے دے دیں. تو میں نے اس کا ایمانداری پر شکریہ بھی ادا کیا، اور میں نے کہا نہیں یہ کچھ رقم آپ میری طرف سے رکھ لیں. بہت خوشی ہوئی کہ آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر، اور صبح کا ٹائم ہے، میری طرف سے آپ کے لیے بھی آپ کے بچوں کے لیے بھی ناشتہ ہے. تو ہم چھوٹی سی غلطی، چھوٹا سا جھوٹ بول کر اپنی کمائی کو حرام کر لیتے ہیں. کوشش ہے کرنی چاہیے کہ ہم اپنی کمائی کو رزق حلال کے انداز میں کمائیں اور خود بھی اور بچوں کو کھلائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.